دوستوں، ففتھ جنریشن وار کا تذکرہ آج کل بڑی شد و مت سے کیا جاتا ہے۔ یہ ففتھ جنریشن وار کیا ہے اور یہ کن محاذوں پر لڑی جاتی ہے اور اس کے اہداف کیا ہوتے ہیں؟ ففتھ جنریشن وار کو سمجھنے سے پہلے پچھلی جنریشن وارز کو جاننا ضروری ہے۔ ففتھ جنریشن وار کی اصطلاح استعمال کرنے والوں نے زمانہ قدیم میں آمنے سامنے تلواروں سے لڑی جانے والی جنگ کو فرسٹ جنریشن وار کہا۔ بندوق اور توپ سے لڑی جانے والی جنگوں کو سیکنڈ جنریشن وار کا نام دیا گیا۔ سیکنڈ جنریشن وار کی بڑی مثال پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 ہیں۔ تھرڈ جنریشن وار کی سب سے بڑی مثالیں دوسری جنگ عظیم 1939 تا 1945 اور کوریا وار 1950 سے 1953 ہے۔ جنگی محاذوں پر نت نئے کامیاب تجربات ہوئے۔ جنگ لڑنے کے لیے ملکی افواج کے ساتھ ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کردار بھی اہم ہو گیا۔ مقامی شرپسند عناصر اور پراکسیز بھی اس جنگ میں شامل کیے جانے لگے۔ نان اسٹیٹ ایکٹر سفارتکاری معیشت کے علاوہ پروپیگنڈا اس جنگ کا مولک ہتھیار ہے۔ اس جنگ کو فورتھ جنریشن وار سے تعبیر کیا گیا۔ فورتھ جنریشن وار کی مثال سرد جنگ کی ہے۔ جس طرح سوویت یونین نے یہ جنگیں اپنی فوجیں بھیجنے کے بجائے مقامی طاقتوں کے ذریعے لڑی۔ امریکہ نے افغانستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کیا اور سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی۔ افغانستان، عراق اور شام وغیرہ کی جنگیں اب تک کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ففتھ جنریشن وار کی اصطلاح ڈیوڈ ایکس نے 2009 میں امریکی میگزین وائلڈ پر اپنے ایک کالم میں استعمال کی۔ ففتھ جنریشن وار کی تعریف یہ ہے کہ اس جنگ میں پوری قوم شریک ہوتی ہے۔ یہ جنگ آمنے سامنے لڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ دشمن اپنے ہارڈ پاور کے بجائے سافٹ پاور کو استعمال کرتا ہے۔ ففتھ جنریشن وار کے بنیادی ہتھیار جہاز، ٹینک اور میزائل نہیں بلکہ سفارتکاری، پراکسیز، ٹی وی، ریڈیو، اخبار، سوشل میڈیا، فلم اور معیشتیں۔ یہ زمین پر نہیں بلکہ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ میں انسانی ذہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔